السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ فعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءا رواه مسلم۔ زاد الحاکم رحمہ اللہ فإنه انشط للعود۔ وللأربعة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها قالت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ينام وهو جنوب من غیر ان يمس ماء وهو معلول۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 103 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ راوی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتا احدکم اہلہ، اذا مانے جب، اذا مانے جب، اتا یاتی مانے ہوتا آنا، اذا اتا جب آئے، اذا اتا جب آئے، احدکم، احدکم مانے تم میں سے کوئی، احد مانے ایک، کوئی، کم مانے تم، احدکم تم میں سے کوئی شخص، اذا اتا احدکم جب تم میں سے کوئی شخص آئے، اہلہ، اہل مانے بیوی، اہل مانے بیوی، اہلہ اپنی بیوی کے پاس، اہلہ اپنی بیوی کے پاس، اذا اتا احدکم اہلہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آئے۔ اپنی بیوی کے پاس آئے، اس کا معنی لفظی معنی نہیں کہ مطلب بیوی کے پاس آنا جانا، مطلب یہاں اشارہ ہے جنسی تعلقات کی طرف، ہم بستری کی طرف، جمع کی طرف۔ اذا اتا احدکم اہلہ جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے، مطلب یہ اشارہ ہے، یہ کنایا ہے۔ کس کی طرف کنایا ہے؟ ہم بستری کی طرف ہے، جمع کی طرف ہے۔ ثم اراد ان یعود، ثم مانے پھر، ثم مانے پھر، اراد، اراد یرید مانے ارادہ کرنا، ثم اراد پھر وہ ارادہ کرے، ان یعود، ان یعود، عاد یعود سے ان یعود ہے کہ وہ لوٹے، کہ وہ دوبارہ کرے، ثم اراد ان یعود پھر وہ دوبارہ لوٹے، دوبارہ کرے۔ یہاں دوبارہ لوٹے، یہاں بھی اشارہ ہم بستری کی طرف ہے، یعنی ایک مرتبہ ہم بستری کرنے کے بعد دوبارہ ہم بستری کا ارادہ ہو۔ فَلْيَتَوَضَّأْ چاہیے کہ وہ وضو بنائے، فَلْيَتَوَضَّأْ چاہیے کہ وہ وضو بنائے، بینہما ان دونوں کے درمیان، وضوءً ایک وضو، فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وضوءً چاہیے کہ وہ ان دونوں کے درمیان وضو بنائے، یعنی ایک مرتبہ ہم بستری کیا، پھر دوبارہ ہم بستری کرنا چاہتا ہے تو ہم بستری سے پہلے
وہ ایک مرتبہ وضو بنا لے. فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وضوءً، چاہیے کہ وہ ان دونوں کے درمیان وضو بنا لے. کن دونوں کے درمیان؟ یعنی دو ہم بستری کے بیچ میں. یعنی ایک مرتبہ تو ہم بستری ہو چکی ہے، اب دوسری مرتبہ جب وہ ہم بستری کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ وضو بنا لے. رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے. یعنی یہ وضو کی جو تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ وضو بنا لے، کیونکہ اس طرح اگر وضو بنا لے گا تو جسم میں تازگی آ جائے گی، جسم میں نشاط پیدا ہو جائے گا، طاقت پیدا ہو جائے گی. جیسا کہ اس کی علت ایک حدیث میں بیان کی گئی ہے جس کو امام حاکم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. دیکھیے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ زاد الحاکم فإنه انشط للعود. زیادہ اضافہ کیا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو بناتے تھے تو کیوں بناتے تھے اس کی حکمت حاکم کی روایت میں موجود ہے. کہا زاد الحاکم، امام حاکم رحمہ اللہ نے اضافہ کیا، یعنی حدیث مزید بیان کی ہے. کیا ہے حدیث؟ فَإِنَّهُ أَنشَطُ لِلْعُودِ. فَإِنَّ مانے بے شک، ہو مانے وہ، مطلب وضو. فَإِنَّهُ بے شک وہ وضو، انشط، انشط یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے زیادہ بہتر. انشط زیادہ اچھا، زیادہ بہتر. نشاط، نشاط مطلب تازگی. انشط مانے نشاط، تازگی، فرحت، عمدہ، تر و تازگی. فَإِنَّهُ أَنشَطُ، کیونکہ یہ دوبارہ وضو بنانا، یہ دو ہم بستری کے بیچ میں وضو بنانا، کہتے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ نشاط کا باعث ہے، زیادہ تر و تازگی کا باعث ہے. للعود، لوٹنے کے لیے. لوٹنے کے لیے مطلب کیا ہے؟ دوبارہ ہم بستری کرنے کے لیے. یعنی دوبارہ ہم بستری کرنے کے لیے یہ زیادہ قوت کا باعث ہے، فرحت اور تازگی کا باعث ہے، نشاط کا باعث ہے. یعنی دوبارہ وضو بنانے سے جسم میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے، قوت پیدا ہو جاتی ہے، فرحت پیدا ہو جاتی ہے، نشاط پیدا ہو جاتا ہے، آدمی فرتیلا ہو جاتا ہے. یعنی ایک مرتبہ ہم بستری کرنے سے جسم میں جو کمزوری آتی ہے تو اب وضو بنا لیں تو چل پھر لیں گے، وضو بنا لیں گے تو پانی استعمال کر لیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ جسم میں ایک تازگی پیدا ہو جاتی ہے. یعنی جو تھکان تھا، جو سستی تھی، جو کمزوری تھی، وہ دور ہو جاتی ہے. یعنی یہ وضو کی تاثیر ہے، یہ وضو کی برکت ہے، یہ وضو کا فائدہ ہے کہ دوبارہ ہم بستری کرنے میں یہ کیا ہوتا ہے؟ قوت کا، نشاط کا، فرحت کا، تازگی کا سبب بنتا ہے. اور جو تھکان ہوتی ہے، جو کمزوری ہوتی ہے، وہ دور ہو جاتی ہے. تو یہ روایت مستدرک حاکم کی ہے، اور اس سے پہلے جو روایت پڑھی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو بنانے کا حکم دیا، وہ مسلم کی روایت تھی. روایت کا مطلب بالکل واضح ہے کہ آدمی جب اپنی بیوی سے ہم بستری کرے اور پھر اس کو دوبارہ ہم بستری کی خواہش ہو تو وہ وضو بنا لے. وہ کیا کر لے؟ وضو بنا لے. اس سے کیا ہوگا کہ جسم میں تھکان جسم سے تھکان دور ہو جائے گا اور تازگی پیدا ہو جائے گی، طاقت و قوت میں اضافہ ہو جائے گا. اس کے بعد کہتے ہیں وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ تعالی عنہا. اور سنن اربعہ کی جو روایت ہے، یعنی ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، یہ جو چار کتابیں ہیں اور چار محدثین ہیں، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، اس کو کہتے ہیں وَلِلْأَرْبَعَةِ. اور ان چاروں سے مطلب مروی ہے، کیونکہ روایت میں کیا ہے؟ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت بیان کرتی ہیں، قالت کہ انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینام، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، وہو جنوب، اور آپ کیا تھے؟ جنبی تھے. مطلب وہ ہم بستری کر کے فارغ ہو چکے تھے، اس کو کہتے ہیں جنبی. یعنی آدمی ناپاک ہو گیا ہو، غسل ٹوٹ گیا ہو، غسل کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا ہو، اس کو کہتے ہیں جنبی. تو آپ ہم بستری کرتے تھے تو آپ کا غسل ٹوٹ جاتا تھا،
اور پھر رات میں سوتے تھے، اسی کو کہا کہ آپ سوتے تھے وہ جنوب، اس حال میں کہ آپ جنبی ہوتے تھے، مطلب ناپاک ہوتے تھے. من غیر ان یمس ماء، من غیر بغیر، ان یمسا کہ وہ چھوئیں ٹچ کریں، ماء پانی، من غیر ان یمس ماء بغیر پانی چھوئے ہوئے، مطلب آپ ہم بستری کرتے تھے اور پھر اس کے بعد سوتے تھے اور وضو نہیں بناتے تھے، اور آپ وضو نہیں بناتے تھے، بغیر پانی چھوئے ہی آپ کیا کرتے تھے؟ سو جاتے تھے. وَهُوَ مَعْلُولٌ، اور یہ کیا ہے؟ اس روایت کے بارے میں کہتے ہیں کہ معلول ہے. اس روایت کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ روایت معلول ہے. معلول مطلب کیا ہے؟ اس کی سند میں علت ہے، اس کی سند میں علت ہے. وہ علت کیا ہے؟ دیکھیے، ابو اسحاق ایک راوی ہیں، ابو اسحاق کا ابو الاسود کے واسطے سے روایت کرنا ہے. ابو اسحاق روایت بیان کرتے کن سے؟ ابو الاسود سے، اور کہا گیا ہے کہ ابو اسحاق کا ابو اسود سے سما ثابت نہیں ہے، اسی وجہ سے کیا ہو گئی ہے؟ روایت معلول ہو گئی ہے. کہ یہاں پر جو ایک راوی ہے ابو اسحاق، وہ ابو اسود سے روایت بیان کرتے ہیں، تو علماء نے یہ کہا ہے کہ ابو اسحاق کا ابو اسود سے لقا نہیں ہے، مطلب سما نہیں ہے، انہوں نے حدیث نہیں سنی ہے، پھر وہ کیسے روایت کرتے ہیں؟ تو اسی وجہ سے علماء نے اس کو کیا کہہ دیا؟ معلول کہہ دیا. مطلب اس کے اندر علت ہے کہ جو وہ انہوں نے حدیث سنی نہیں ہے، پھر وہ حدیث کو بیان کیسے کر رہے ہیں. لیکن صحیح بات یہی ہے کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ سما ثابت ہے، گرچہ بعض علماء نے مطلب اختلاف کیا ہے، تو امام بیہقی رحمۃ اللہ نے کہا کہ صحیح قرار دیا ہے، اور کہا کہ سما کیا ہے؟ ثابت ہے. چونکہ حافظ ابن حجر نے کہا کہ وہ معلول، حدیث کیا ہے؟ معلول ہے، مطلب اس کے اندر علت ہے، تو ان کے نزدیک یعنی حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کا سما کیا ہے؟ ثابت نہیں ہے، اس لیے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حدیث معلول ہے. لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی مرویات کو صحیح کا حکم دیا، مطلب روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے جبکہ آپ جنبی ہوتے تھے، یعنی آپ کا غسل ٹوٹ جاتا تھا ہم بستری کی وجہ سے، پھر اسی ناپاکی کے عالم میں آپ بغیر پانی چھوئے یعنی بغیر وضو کیے ہوئے سو جاتے تھے. تو دونوں روایتوں کا اگر آپ جمع کرنا چاہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم ہے کہ وضو کریں، اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر وضو کیے ہوئے سو گئے، تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ آدمی مسنون اور مستحب طریقہ یہی کہ آدمی کیا کرے؟ وضو بنا لے، وضو بنا کے سوئے، اچھی بات ہے. لیکن یہ وضو بنائے یہ مسنون ہے، مستحب ہے، واجب اور فرض نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ مسنون ہے، مستحب ہے، افضل ہے، بہتر ہے، لیکن یہ وضو بنانا کیا ہے؟ واجب اور ضروری نہیں ہے. حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھیے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اتی احدکم اہلہ، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے، مطلب ہم بستری کرے، ثم اراد ان یعود، پھر وہ ارادہ کرے کہ وہ دوبارہ لوٹے، مطلب دوبارہ ہم بستری کرے، یعنی ایک مرتبہ ہم بستری کیا ہے پھر دوبارہ ہم بستری کرنا چاہتا ہے، تو کیا تعلیم ہے؟ ان یتوضا فلیتوضا، چاہیے کہ وہ وضو بنائے، بینہما، ان دونوں کے درمیان، وضوًا، ایک مرتبہ وضو بنائے، وضوًا مانے وضو، چاہیے کہ وہ ان دونوں کے بیچ میں وضو بنائے، یعنی ایک ہم بستری کے بعد اور دوسری ہم بستری کے پہلے. رواہ مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے. زاد الحاکم، امام حاکم نے اس حدیث میں تھوڑا اضافہ کیا ہے، فَإِنَّهُ أَنشَطُ لِلْعَوْدِ، فَإِنَّهُ أَنشَطُ لِلْعَوْدِ، یعنی دوبارہ یہ وضو بنانا یہ زیادہ نشاط کا باعث ہے دوبارہ لوٹنے کے لیے، یعنی دوبارہ ہم بستری کرنے کے لیے. وَلِلْأَرْبَعَةِ، یعنی اس طرح اگر ہم بستری کرنے سے پہلے دوبارہ وضو بنا لیتے ہیں، یعنی ہم بستری کرنے سے پہلے وضو بنا لیتے ہیں، تو اس میں کیا ہوگا؟ جو تھکان ہوگی دور ہو جائے گی، جو کمزوری ہوگی دور ہو جائے گی، اور پھر آدمی کو نشاط اور طبیعت فری ہو جائے گی، اور آدمی ایک قوت محسوس کرے گا، تازگی محسوس کرے گا، اور دوبارہ ہم بستری کرنے میں کیا ہوگا؟ اس کے لیے بہتر ہوگا. اس کے بعد کہتے ہیں وَلِلْأَرْبَعَةِ عن عائشہ، اور سنن اربعہ کی جو روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے، قالت، وہ کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینام وهو جنوب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے اس حال میں کہ آپ جنبی ہوتے تھے، مطلب آپ ہم بستری کر کے فارغ ہو جاتے تھے، مطلب ناپاک ہوتے تھے. من غیر ان یمس ماء، یہ سوتے تھے
بغیر پانی چھوئے ہوئے، یعنی پانی نہ وضو بناتے تھے نہ غسل کرتے تھے، بس اسی حالت میں آپ کیا ہے سو گئے. وَهُوَ معلول، اس حدیث کو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے معلول کہا ہے، یعنی اس کی سند میں علت ہے، یعنی تھوڑا سا اختلاف ہے. ابو اسحاق کی جو روایت ہے ابو الاسود سے، کہتے ہیں سما ثابت نہیں ہے. تو جن لوگوں نے سما کے بارے میں اختلاف کیا ہے، کہا کہ سما ثابت نہیں ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ حدیث کیا ہے معلول ہے. اور جن لوگوں نے کہا کہ نہیں سما ثابت ہے، جیسے امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ، ان سب لوگوں نے مطلب کہا کہ سما کو ثابت کیا ہے، تو ان کے نزدیک روایت کیا ہے صحیح ہے. اور علامہ البانی رحمۃ اللہ نے بھی ایسی مرویات کو صحیح کا حکم لگایا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی اگر ہم بستری کرنے کے بعد دوبارہ ہم بستری کرنا چاہتا ہے تو بہتر یہ کہ وہ کیا کر لے، وضو بنا لے. بہتر یہ کیا کر لے، وہ وضو بنا لے. اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی ہے، نمبر 1 شادی کرنا چاہیے. پہلی بات کیا معلوم ہوئی؟ شادی کرنا چاہیے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمارے دین میں ہماری دنیا بھی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ دین پر عمل کرنے میں دنیا کی چیزیں چھوٹ جائے گی، ایسا نہیں ہے. ہمارے دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہمارے دین میں ہماری دنیا بھی ہے. دیکھیے جیسے شادی ہے، یہ آدمی کی اپنی چاہت ہوتی ہے، آدمی کی اپنی خواہش ہوتی ہے، اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، اپنی شہوت پوری کرتا ہے. تو یہ دین کا حصہ ہے. یہ کیا ہے؟ دین کا حصہ. جبکہ اس میں فائدہ کس کا ہے؟ ہمارے جسم کا ہے. تو ہمارے دین کی ایک کوالٹی ہے، ایک خاصیت ہے کہ اس میں ہماری دنیا بھی ہے. یعنی ایسا نہیں مطلب دین قبول کر لیے تو دنیا کی چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے دین میں ہماری دنیا بھی ہے. نمبر 3، ہم بستری کے بعد اگر دوبارہ ہم بستری کی خواہش ہو تو بیچ میں وضو بنانا چاہیے. ہم بستری کے بعد اگر دوبارہ ہم بستری کی خواہش ہو تو بیچ میں کیا کرنا چاہیے؟ وضو بنا لینا چاہیے. اس سے کیا ہوگا؟ تازگی پیدا ہوگی، تھکان دور ہو جائے گا، کمزوری دور ہو جائے گی. اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ وضو میں فائدہ ہے. وضو میں کیا ہے؟ فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے؟ جیسا کہ بتایا گیا کہ وہ دوبارہ لوٹنے میں نشاط ہوتا ہے، یعنی اس سے کیا ہوتا ہے؟ قوت ملتی ہے، کمزوری دور ہو جاتی ہے اور آدمی فری ہو جاتا ہے اور تازگی محسوس کرتا ہے. اسی طرح اس حدیث سے ایک بات معلوم ہوئی کہ جن باتوں کا تعلق شرم و حیا سے ہو اسے اشارے کنایے میں بات کرنا چاہیے. جیسے آپ دیکھیے، آپ نے کہا جب تم میں سے کوئی بیوی کے پاس آئے، بیوی کے پاس آئے مطلب کیا ہے؟ ہم بستری ہے، لیکن آپ نے اس کو اشارے میں بیان کیا ہے. تو شرم و حیا والی باتوں کو اشارے اور کنایے میں بات کرنا چاہیے. اس حدیث سے ایک بات معلوم ہوئی کہ بیوی کو اہل کہتے ہیں. بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ اہل. اسی لیے قرآن کریم میں اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات سر فہرست ہیں. یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ ازواج مطہرات ہے. اور اس حدیث کے اندر بھی یہی کہا گیا اذا اتی احدکم اہلہ، جب کوئی آدمی اہل کے پاس ہے، مطلب کیا؟ اہل سے بیوی، تو بیوی کو اہل کہتے ہیں. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بیوی کو اہل کہتے ہیں. اسی طریقے سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جسم کی حفاظت اور قوت کے متعلق ہماری شریعت رہنمائی کرتی ہے. جسم کی حفاظت کیسے کی جائے اور جسم کے اندر طاقت کیسے پیدا کی جائے، شریعت اس کی بھی رہنمائی کرتی ہے. ہمارا دین یا ہماری شریعت صرف روزہ، نماز، زکوٰۃ، عبادات کا حکم نہیں دیتی ہے، بلکہ اس بات کی بھی تعلیم دیتی ہے کہ ہمارے جسم کی حفاظت ہو اور ہمارے جسم میں تازگی ہو، قوت ہو. وہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ آپ نے جیسے کہا کہ ہم بستری سے پہلے وضو بنا لو، اس سے کیا ہے؟ دوبارہ ہم بستری کرنے میں نشاط پیدا ہوتا ہے، مطلب قوت پیدا ہوتی ہے، طاقت پیدا ہوتی ہے. تو ہماری شریعت مطلب صرف روزہ، نماز، عبادت کا حکم نہیں دیتی ہے، بلکہ جسم کی حفاظت اور اسی طرح سے قوت کے متعلق بھی رہنمائی کرتی ہے. اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ دنیاوی فائدے سے اجر باطل نہیں ہوتا ہے. دنیا کا فائدہ حاصل کرنے سے اجر کم نہیں ہوتا. جس سے یہاں پہ جو کہا گیا وضو بناؤ، حدیث میں کہا وضو بناؤ، تو ہم وضو بنائیں گے تو مطلب یہ کہ سنت پر عمل بھی ہوگا، ثواب بھی ہے. لیکن اس عمل کے کرنے پر ہمارا ایک فائدہ کیا ہے کہ ہم کو اس سے نشاط اور قوت ملتی ہے. تو دنیاوی فائدہ کے ملنے سے اس کا مطلب یہ نہیں مطلب کہ اجر و ثواب کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اجر و ثواب باطل نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس سے دونوں فائدہ ہوتا ہے. دنیا کا بھی فائدہ ہوتا ہے، دین کا بھی فائدہ ہوتا ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہوتا ہے. اس طرح اس حدیث سے بات معلوم ہوئی
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے. جیسا کہ ابھی حدیث میں کہا گیا کہ آپ سوتے تھے، آپ جنبی ہوتے تھے، آپ نے وضو بنانے کی تعلیم دی ہے. تو مطلب یہ کہ ساری چیزیں کیا ہے، یہ انسان ہونے کی نشانی ہے، دلیل ہے. آخری بات جو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. اور ایک آخری بات اور کہ ہمارے دین میں بڑی آسانی ہے، ہمارے دین میں بڑی آسانی ہے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وضو بناؤ، اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا کہ وضو نہیں بنایا، آپ نے وضو نہیں بنایا. جیسے آپ ایک مرتبہ پوری تمام ازواج مطہرات کے پاس گئے، اپنی ضرورت پوری کی، ہم استری کی، اور ایک ہی غسل کیا. تمام بیویوں کے پاس آپ گئے، اپنی ضرورت پوری کی، خواہش پوری کی، ہم استری کی، لیکن آپ نے صرف ایک غسل کیا. تو ہمارے دین میں بڑی آسانی ہے، دین مشکل نہیں ہے، دین بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت کی روشنی میں اور سنت کی مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.